عرش والا رب کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، او آدم کے بیٹے، چاہے تو یہودی ہے، چاہے تو نصرانی ہے، چاہے تو ہندو مشرک ہے، چاہے تو بدھسٹ ہے، رب کہتا ہے ان ربک، ایک ایک شخص کو مخاطب کر کے رب کہتا ہے میں تیری گھات میں بیٹھا ہوں۔ اور عرش والے رب کی قسم ہے بالکل یہی منظر وہ لوگ مجھے بتلا رہے تھے کہ کیا ہوا۔ سب سے پہلے تو میں ایک شہر کے اندر گیا، وہاں پر میں ٹھہرا، لوگوں نے مجھے بتلایا، انہوں نے کہا کہ جناب والا ایسا ہوا کہ سب سے پہلے پانی پیچھے کو ہٹ گیا۔ جب پانی بہت زیادہ پیچھے کو ہٹ گیا، کہیں سے آدھا کلومیٹر، کہیں سے 1 کلومیٹر، مچھلیاں تڑپنے لگیں، بڑی بڑی شاندار مچھلیاں، بہت بڑی بڑی مچھلیاں، نادر مچھلیاں، وہ اب جناب ساحل پر تڑپ رہی ہیں۔ اور سیاح جو ننگے نہا رہے تھے، سیاح وہ سارے آگے بڑھے، ذرا لطف اٹھائیں، مچھلیاں پکڑیں۔ جناب والا تھائی لینڈ کے 12,000 سیاح وہ بھی لطف اندوز ہونے کے لیے آگے بڑھے۔ ان ربک لبالمرصاد، رب گھات میں بیٹھا تھا۔ سادہ سی مثال، جس طرح آپ چڑیاں پکڑنے کے لیے، جس طرح آپ تیتر پکڑنے کے لیے، بٹیر پکڑنے کے لیے پہلے دانہ دنکا ڈالتے ہیں اور گھات میں بیٹھ کر پھر پکڑ لیتے ہیں، پھر جال ڈالتے ہیں، عرش والے رب نے ساحل ننگا کر کے مچھلیاں انہیں دکھائیں۔ جب آگے بڑھے 30-40 فٹ بلند لہریں آئیں، سب کو بہا کے اپنے ساتھ لے گئے۔ ان ربک لبالمرصاد، اور ٹائم کیا تھا؟ باسنا ضحی وہم یلعبون، خرمستیاں کر رہے تھے، ضحیٰ کا ٹائم تھا، چاش کا وقت تھا، گھات میں نے لگا دی۔ جب آگے کو آئے عرش والا رب کہتا ہے پھر سب کو ہم نے نگل لیا۔ قرآن کا دوسرا مقام وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، دوپہر کا ٹائم، قیلولہ کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، خرمستیاں کرنے کے بعد اب جناب والا لنچ کا ٹائم ہے، لنچ کے بعد آرام کا ٹائم ہے۔ عرش والا رب کہتا ہے اس ٹائم بھی ہمارا عذاب آ جاتا ہے۔ اور تیسرے مقام پر فرمایا افامن اہل القری لم یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، یہ رات کو سوئے ہوئے تھے، ڈنر کرنے کے بعد سو گئے، رات دیر تک خرمستیاں کرتے رہے، نیٹ دیکھتے رہے اور کیبل ٹی وی دیکھتے رہے، ساحلوں پہ خرمستیاں کرتے رہے، اور یہ ساری بدماشیاں کرنے کے بعد رات گئے تک شرابوں کے جام کے ساتھ ٹکرانے کے بعد جب یہ سو گئے، عرش والا رب کہتا ہے وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ سوئے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پکڑ دیا۔ تین ہی ٹائم ہوتے ہیں، اللہ نے تینوں ٹائموں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد عرش والے رب نے فرمایا اللہ اکبر وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دی، وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والی تھی۔ اور سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے۔ میں ایک ساحل پر گیا، وہاں پر بدھا کا مجسمہ انہوں نے مجھے دکھلایا، بہت بڑا مجسمہ، آپ اندازہ نہیں کر سکتے جتنی جناب یہ آپ کی مسجد اونچی ہے، اتنا اونچا وہ مجسمہ، لاکھوں ڈالر اس پہ خرچ کیا گیا، انتہائی قیمتی۔ جب جناب والا آیا، جب وہ آیا، عرش والے رب کا عذاب آیا، مجسمے کو بہا کے سمندر کے اندر لے گیا، اور ایک چھوٹا سا مجسمہ تھا اس کو لیٹرین کے اندر پھینک دیا۔ اور وہاں کے مسلمان مجھے بتلا رہے تھے، ہم نے بدھسٹوں کو بتلایا، اور دیکھو یہ ہمارا رب
جو طاقتور ہے، جو ساری کائنات کا شہنشاہ ہے، جس کی پوجا تم کرتے ہو، بڑے کو بہا کے ساتھ لے گیا، چھوٹے کو لیٹرین میں پھینک دیا، اور جس کی تم عبادت کرتے تھے، جس کے سامنے دعائیں کرتے تھے، جس کے سامنے حاجتیں پیش کرتے تھے، رب نے آج تمہیں منظر دکھلایا۔ اس ایک رب کو مان لو۔ کون سا رب جو بڑے کو اٹھا کے سمندر میں لے گیا، چھوٹے کو لیٹرین میں پھینک دیا؟ عرش والا رب کہتا ہے فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ۔ عرش والا رب کہتا ہے دیکھو ہم نے اچانک کیا کیا، اتنے بڑے ریزورٹ تھے، 5 سٹار ہوٹلز تھے، بنگلے تھے، اب وہ اپنی چھتوں پر گرے پڑے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ منظر جو قرآن نے بیان کیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، مالدیپ میں بھی گیا، وہاں پر جو کنویں تھے، جو زمین سے میٹھا پانی آتا تھا، عرش والا رب کہتا ہے وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اب سمندر کا پانی ساتھ مل گیا، سارا پانی خراب ہو گیا۔ لوگ سوچتے ہیں پانی کہاں سے پی؟ میں آپ کو وہ باتیں بتلا رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور اللہ کی قسم قرآن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جو میں نے دیکھا عرش والے رب کے قرآن نے پہلے بیان کیا ہو۔ اور پھر مولا کریم کیا فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنے ممالک، ٹو مچ کنٹریز، ساری دنیا کے بہت بڑے ممالک، خاص طور پر یورپ کے ممالک، خاص طور پر مشرق بعید کے ترقی یافتہ ممالک، وہ کہتے ہیں جناب والا ہماری معیشت مضبوط ہے، ہماری اکنامک پاور بہت زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے۔ اور کیوں ہو گئی ہے؟ ہلکا سا نظارہ تمہیں کرواتا ہوں۔ یہ تھائی لینڈ کا پرائم منسٹر، اس نے ایک بار کہا میں اپنے ملک کی عورتوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بھائی کیوں کرتا ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہ میرے ملک کی عورتوں نے تھائی لینڈ کی اکنامک پاور کو بہت زیادہ مضبوط کر دیا۔ عقل مندو سمجھے ہو کیسے مضبوط کیا ہے؟ بدماشی کا دنیا میں سب سے بڑا اڈا بنکاک ہے۔ بطرت معیشتها، اپنی معیشت پر فخر، اپنی معیشت پر گندا فخر، غلیظ فخر، ملک کا پرائم منسٹر یہ بات کہہ رہا ہے، اور عرش والے رب نے ہلکا سا نظارہ کروایا۔ وہ سارے کا سارا ساحل، میں اس ملک کے فرسٹ سیکرٹری سے بھی ملا، اس ملک کا سارا ساحل اور 12,000 جو سیاح تھے، سارے کے سارے 5 سٹار ہوٹلز، ریزورٹس، اور سیاح 12 کے 12,000 سمندر کے اندر چلے گئے۔ مچھلیوں کی خوراک بن گئے۔ اور ایک جگہ پر میں گیا، وہاں پر لوگ مجھے کہنے لگے کہ ہم تو مچھلیاں نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ ہمارے بیٹے، ہماری بیویاں، ہمارے پیارے وہ سمندر کے اندر چلے گئے، مچھلیوں نے کھا لیے، اب ہم مچھلیاں کیسے کھائیں؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ عرش والے رب نے سارے نقشے کھینچے ہیں، تمام نقشے اللہ کے کھینچے ہوئے، لیکن یہ جو عذاب آیا ہے، اس عذاب کی شکلیں اب ہر جانب دیکھی جا رہی ہیں۔ امریکہ میں بھی طوفان آ رہے ہیں، اور جناب والا 2 دن پہلے آپ کے لاہور میں بھی زلزلہ آیا ہے، اور اس وقت بلوچستان کے اندر بارشوں کی شکل میں
اور بلوچستان ہی نہیں، صوبہ سرحد میں